بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ گزشتہ ویڈیو میں نے مسئلہ ترک رفع دین کے متعلق کچھ گفتگو کی تھی، اور اس میں بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات ہیں ان کے متعلق کچھ بات کی، اور دیگر احادیث کی کتب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل، اور پھر ترک رفع دین کے متعلق، رفع دین چھوڑ دینے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو پیش کیا تھا۔ آج اسی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، مَن یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت متواتر ہے۔ یہ روایت بخاری شریف میں ہے۔ اس روایت کے ہوتے ہوئے بعض لوگ اپنی تقریر، تحریر اور مقالات میں ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایسی روایات بیان کرتے ہیں جن کو محدثین، اصحاب جرح و تعدیل نے من گڑت اور موضوع قرار دیا ہے، اور ان روایات کو بیان کرنے سے باز نہیں آتے۔ مثلا بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین کے ثبوت کے اور دوام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین آخری عمل تک، آخری عمر تک ثابت ہے۔ اس دعوے کے متعلق وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، جس روایت کے متعلق محدثین نے تو بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اس سے پہلے میں اسی فرقے کے بڑوں کے چند حوالے پیش کیے دیتا ہوں کہ وہ اس کے متعلق اس روایت کو کہاں تک لیتے ہیں اور کیسا کیسا اس روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ روایت فما دامت تلک الصلاۃ حتی لقی اللہ، یہ روایت بیان کرتے ہیں، اور اس کے متعلق انہی کے بڑوں کے آپ دیکھیں کہ وہ اس روایت کو کیسے زور و شور سے اور کیسے اپنی کتابوں میں بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائیں، غیر مقلد عالم صادق سیالکوٹی صاحب لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع دین کرتے، اور جب رکوع کرتے اور جب اٹھاتے سر اپنا رکوع سے اور سجدوں میں رفع دین نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے ملتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اسی طرح رہی ہے۔ صلاۃ الرسول صفحہ 223۔ اسی طرح ایک اور محمد رئیس ندوی غیر مقلد لکھتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، ابن عمر نے کہا کہ تحریمہ کی طرح رفع الیدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت رکوع بھی تا زندگی کرتے رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ نماز صفحہ 331۔ اسی طرح نمبر 3 ابو خالد نور گرجاکھی لکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کے پروانے کان یرفع یدیہ فرما کر، اور موجب روایت بیہقی آخر میں حتی لقی اللہ لا کر یہ ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے نبوت سے لے کر اپنی عمر کے آخری نماز تک رفع الیدین کرتے رہے۔ اس بات رفع الیدین صفحہ 20۔ اسی طرح نمبر 4 عبد المتین میمن جوناگڑی بھی اپنی کتاب حدیث نماز میں یہی روایت لا کر لکھتے ہیں، حتی لقی اللہ، آپ کی نماز ہمیشہ اس طرح رہی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ اب دیکھا جائے تو یہ جو روایت ہے حتی لقی اللہ والی روایت، اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین اور اصحاب جرح و تعدیل نے اس روایت کے متعلق کیا بیان فرمایا ہے۔ اب یہ روایت شیخ ابن الدقیق دقیق ابن العید کی کتاب الامام میں بحوالہ نصب الرایہ مذکور ہے۔ اب نصب الرایہ جلد 1 صفحہ 483 میں یہ روایت موجود ہے۔ اب یہ روایت موضوع من گڑت اور کذب محض ہے، کیونکہ اس روایت میں 2 راوی ایسے ہیں کہ جن کے متعلق اصحاب جرح نے کلام کیا ہے۔ اب ان کے کلام اصحاب جرح نے کیا کلام کیا ہے، ان میں سے ایک راوی
عبدالرحمن بن قریش ابن حزیمہ الحروی ہیں۔ ان کے متعلق میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ 513 میں موجود ہے۔ ابو الفضل احمد بن علی بن عمر السلیمانی فرماتے ہیں اتہمہ السلیمانی بوضع الحدیث، کہ محدث سلیمانی نے اس راوی کو حدیثیں گڑنے کے ساتھ متہم کیا ہے۔ اسی طرح تاریخ بغداد میں ان کے متعلق ہے، ابو بکر الخطیب بغدادی فرماتے ہیں فی حدیثی غرائب، کہ ان کی بیان کردہ حدیثوں میں غرابت ہے۔ اب یہ ایک راوی یہ ہیں، ان پر حدیثیں گڑنے کی بھی تہمت ہے، اور دوسری طرف ان کی حدیث کو غرائب بھی کہا جاتا ہے۔ اب دوسرے راوی اس میں ہیں عصمہ بن محمد الانصاری۔ اب ان کے متعلق ملاحظہ فرمائیں کہ اصحاب جرح ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ تو ان کے متعلق اوقات ابن سعد جلد 7 صفحہ 329، اسی طرح تاریخ بغداد جلد 10 صفحہ 210 پر موجود ہے۔ وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَعِيفًا فِي الْحَدِيثِ، اور یہ راوی محدثین کے ہاں حدیث میں ضعیف ہیں۔ اسی طرح یحییٰ بن معین فرماتے ہیں قال کذبا یروى احادیث کذبا من اکذب الناس یضع الحدیث، یہ جھوٹا تھا، جھوٹی احادیث روایت کرتا تھا، سب سے زیادہ جھوٹ بولتا تھا اور جھوٹی حدیثیں گڑھتا تھا۔ تاریخ بغداد اسی طرح ان کے متعلق تاریخ بغداد جلد 10 صفحہ 210، میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ 75، الضعفاء الکبیر للعقیلی جلد 3 صفحہ 340 پر موجود ہے کہ یہ جھوٹا تھا، جھوٹی احادیث روایت کرتا تھا، سب سے زیادہ جھوٹ بولتا تھا اور جھوٹی حدیثیں گڑھتا تھا۔ اسی طرح ان کے متعلق میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ 75 پر موجود ہے، یہ قوی راوی نہیں ہیں۔ اسی طرح الضعفاء الکبیر للعقیلی جلد 3 میں اور میزان الاعتدال جلد 3 میں موجود ہے کہ یہ ثقہ راویوں کی طرف منسوب کر کے باطل حدیثیں بیان کرتا تھا۔ اور اسی کے متعلق الکامل لابن العدی جلد 7 صفحہ 190 اور میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ 76 پر موجود ہے کہ اس کی تمام حدیثیں غیر محفوظ اور یہ منکر الحدیث ہے۔ اسی طرح تاریخ البغداد جلد 10 میں موجود ہے کہ یہ متروک راوی ہے۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا اس روایت میں کذاب، وضاع اور مجہور روات ہیں، لہذا یہ حدیث من گڑت اور موضوع روایت ہے، اس سے استدلال کر کے کسی عمل کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کے متعلق دیکھیں کہ محدثین کا یہی فیصلہ ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے۔ نیل الفرقدین میں مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کذبن۔ اسی طرح آثار السنن میں محدث محمد بن علی النیموی لکھتے ہیں وہ حدیث ضعیف بل موضوع، یہ روایت انتہائی ضعیف بلکہ موضوع ہے۔ دیکھا جائے کہ اس ضعیف روایت کو لے کر غیر مقلدین نے اپنے اس باطل مذہب کو ثابت کیا ہے اور ذرا بھی جھوٹ بولنے سے، علمی بددیانتی سے اور اس بدعملی سے نہیں گھبرائے۔ اب اس کے لیے غیر مقلدین کی کتابوں کے حوالے میں پیش کیے دیتا ہوں کہ ان کے اکابرین نے کیسے لکھا ہے کہ ان کے بڑوں نے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے ایسی علمی بددیانتی اور کذب بیانی کی ہے کہ اس کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ گویا کہ اس روایت کے جو راوی ہیں وہ بخاری کے راوی اس کے ساتھ لگا کر بیان کیا ہے۔ چنانچہ آپ عبارت ملاحظہ فرمائیں، قرۃ العینین فی اثبات رفع الیدین صفحہ 8-9 بحوالہ حدیث اور اہل حدیث 431 432۔ اس غیر مقلدین کے پیشوا مولوی نور حسین گرجاکھی نے کیا خوب اس کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے اور رکوع جانے، رکوع سے سر اٹھانے کے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ملتے دم تک آپ کی نماز اسی طرح رہی، یعنی اپنی عمر کے آخری حصے تک آپ رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھانے کے وقت رفع یدین کرتے رہے۔ دراسات لبیب۔ سبحان اللہ، ایک ایسی پیاری اور عمدہ حدیث جس کو 46 ائمہ نے نقل کیا ہے اور اس کی اسناد کتنی عمدہ ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں سے آگے آ کر اسی روایت کو بیان کرتے کرتے اسناد عمدہ کہہ کر
آگے بخاری کے روایات، بخاری کے روات جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 امام مالک، کہ وہ تو تمام عالموں اور محدثوں کے پیشوا ہیں، اور وہ اس کو نمبر 2 ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں جو اہل مدینہ کے بڑے مشہور عالم اور امام تھے، اور امام زہری نمبر 3 سالم بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں جو بڑے تابعی اور فقیہ ہیں، اور سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں جو بڑے قدیم الاسلام، متبع سنت اور عالم اور بڑے درجے والے، جو کان یرفع یدیہ سے حدیث نقل کر رہے ہیں، اور آخر میں فما زالت تلک صلاۃ حتی لقی اللہ لا کر ثابت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کی آخری نماز تک رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت رفع یدین کر رہے تھے۔ اب دیکھیے سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا غیر مقلدین کے ان پیشوا کی بات، کہ انہوں نے اس روایت کو، جس روایت کے متعلق میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں، ائمہ جرح کی اس پر کلام جو ہے، اس کے راویوں پر جو کلام ہے وہ میں پیش کر چکا ہوں کہ ائمہ جرح نے اس کے راویوں کو، اس راویوں کی وجہ سے اس حدیث کو کذب بیانی، موضوع اور من گڑت قرار دیا ہے، اور غیر مقلدین کے یہ بڑے اور غیر مقلدین کے یہ پیشوا اس روایت کو لا کر ساتھ بخاری کے روات ملا کر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی سند اتنی قوی ہے، تف ہے ایسی علمی بددیانتی پر، ایسی کذب بیانی پر، اور افسوس کی بات ہے اور دکھ کی بات ہے کہ یہ حضرات حدیث کے ساتھ، علم حدیث کے ساتھ ایسا برتاؤ کر کے، ایسی کذب بیانیاں کر کے، اور ایسا برا سلوک کر کے، ایسی علمی بددیانتی کر کے لوگوں کے آگے پیش کرتے ہیں، اور پھر بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ حقیقتاً اس علمی بددیانتی کو سامنے رکھتے ہوئے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کا حدیث اور علم حدیث سے دور کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے باطل عقائد میں، اپنے باطل مذاہب میں، اپنے باطل فرقے میں بٹنے اور پھنسانے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، اور یہ عمل ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے زد میں لے کے آ رہا ہے، مَن یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، لہذا وہ اس حدیث کی زد میں آ رہے ہیں۔ تو لہذا ان کی یہ علمی بددیانتی آپ ملاحظہ فرمائیں، سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع یدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر تک کیا ہے، اور اس کے لیے روایت بیان کرتے ہیں، یہ روایت ائمہ جرح کے نزدیک موضوع اور من گڑت روایت ہے، اس سے استدلال کر کے اور اس مسئلے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا یہی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین شروع میں کیا ہے، پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کو ترک فرما دیا ہے۔ لہذا آپ علیہ السلام کی یہی سنت ہے اور یہی آج تک چلی آ رہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سنتوں کو سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔